یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادروں کی قوم ہے، وطن کی عزت اور حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ کاری ضربیں لگائیں جو وقت کا مرہم بھی کبھی نہیں بھر سکے گا۔ بے شک 100 یک طرفہ فیصلے کر لے مگر اس سے حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ بھارت کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، دشمن سے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بھارت نے حملہ کر کے فاش غلطی کی، بھارت کو حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ دشمن کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے اب خاک میں مل چکے ہیں، بھارت کا زخم کبھی نہیں بھر سکے گا۔ وزیر اعظم کا چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ آرمی چیف کا بھارتی جارحیت فوری ناکام بنانے پر شاہینوں کو خراج تحسین، کہا پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کے گزشتہ شب سویلین آبادی پر بزدلانہ اور افسوسناک حملے میں شہادتوں اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں اور 57 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ حملہ، یہ 6 اور 7 کی شب بھارت کا مکروہ اور گھنونا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرتی ہے کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے کہ اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے وہ رات کو بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ 6 اور 7 کی درمیانی شب جب دشمن اپنے ہتھیاروں سے لیس اپنے طیاروں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف اٹس اون چوزنگ ونس اٹ کیم، تو پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے کس طریقے سے اس کے جدید طیاروں کو زمین کی دھول چٹائی۔ 3 رافائل، 1 Su-30 اور 1 MiG-29 تباہ کیے گئے۔ آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ان تمام انگیجمنٹس میں پاکستان کی افواج کی کوئی کامبیٹ کیجولٹی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان ایئر فورس کا کوئی طیارہ اور ایسٹ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ افواج پاکستان کا دشمن سے حساب لینے کا اعلان، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے بھارتی جارحیت سے 31 شہری شہید، 57 زخمی ہوئے۔ بھارت کا مکروہ گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے آیا ہو گیا، کم ظرف دشمن نے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنایا۔ شاہینوں نے جو کیا فضائے جنگ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھارتی فضائیہ کے 3 رافیل سمیت 5 طیارے تباہ کیے، پاک فوج کا کوئی جانی نقصان ہوا، نہ کسی طیارے کو نقصان پہنچا۔ بھارت کی الٹی گنتی شروع، اب پاکستان کا جواب آئے گا۔ مسلح افواج کو فری ہینڈ دے دیا کیا؟ وقت، مقام اور طریقہ فوجی قیادت طے کرے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں قلم توڑ فیصلے، علامے کے مطابق معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، اپنی خود مختاری کی پامالی کا بدلہ لینے کا حق ہے۔ ازلی دشمن نے حملے میں پہل کی، اب نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ بھارت کو 1 کا جواب 2 سے دیا جائے گا۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے بتایا بھارتی بزدلانہ حملے میں معصوم شہری، خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ ترک صدر کا پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ صدر اردوان نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاک بھارت تنازع پر مدد کرنے کو تیار ہوں، دونوں ممالک کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، امید ہے دونوں ممالک کشیدگی نہیں بڑھائیں گے، پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ازلی دشمن بھارت کی پاکستان پر حملے کی ناپاک جسارت۔ جانباز شاہینوں نے اڑتے تابوتوں کا نیا قبرستان آباد کر دیا۔ ابھینندن کے جانشینوں نے تاریخ کی بدترین ہزیمت پھر اپنے نام کر لی۔ نکمے بھارتی پائلٹس نے $930 ملین کے 5 طیارے آگ میں جھونک دیے۔ پاک فضائیہ نے 3 رافیل سمیت بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ مسلح افواج نے بھارت کے 7 ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ شاہینوں نے تاخ کر بھارتی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ تیز رفتار کارروائی کے باوجود پاکستان کے کسی ایک طیارے کا نقصان نہیں ہوا۔ بھارتی میڈیا کا 3 طیاروں کی تباہی کا اعتراف۔ پاک فوج نے دشمن کی صفوں پر قیامت ڈھا دی۔ بھارت کی بری فوج بھی پاکستان آرمی کے سامنے چند گھنٹے نہ ٹک سکی۔ پاک فوج نے بھارت کا ہراول دستہ ایک ہی پھونک میں اڑا دیا۔ ڈرپوک بھارتی فوجیوں نے مودی کی بھڑکوں پر سفید پرچم کا تڑکا لگا دیا۔ پاک فوج نے بھارتی بریگیڈ اور پلاٹون کے ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے۔ لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی فوج کی چیک پوسٹیں مٹی کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ بھارتی فوج پر موت کا خوف طاری، سفید پرچم لہرا کر اعتراف شکست کر لیا۔ 5 بھارتی طیارے گرانے پر وزیر اعظم کا فضائیہ کو سلام۔ بھارت کو رافیل طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پے لوڈ ریلیز کرتے ہی شاہینوں نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت کی 80 طیاروں نے گزشتہ رات پاکستان کے 6 مقامات پر حملہ کیا۔ بہادر مسلح افواج کے منہ توڑ جواب نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم فتح عطا فرمائی۔ روایتی جنگ کی صلاحیت دیکھ کر بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو بھی بات چیت کی پیشکش۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مچھر کی طرح مار گرائے۔ بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو مزید طیارے گرائیں گے۔ بھارت حوصلہ رکھے، ابھی پاکستان جواب دے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہا بھارت اس بھول میں نہ رہے کہ پاکستان جواب نہیں دے گا۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کی موتی کو وارننگ، کہتے ہیں بھارت کی فوجی قیادت ایک پیج پر نہیں تھی۔ بھارت کا رافیل طیاروں کا غروق خاک میں مل گیا۔ بھارت کے نکمے پائلٹس رافیل ہونے کے باوجود لڑ نہیں سکے۔ پاکستان کے J-10C طیاروں نے رافیل اور دیگر طیارے گرائے۔ پاک فضائیہ نے صرف انہی طیاروں کو گرایا جنہوں نے پے لوڈ پھینکے۔ پاک فضائیہ کو کھلی اجازت ہوتی تو 12 طیارے مار گراتی۔ پاک فضائیہ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فوج مکمل جنگ کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے جنگ کو بڑھاوا دیا تو نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے۔ نیوکلیئر جنگ کی صورت میں ساری ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ CNN سے گفتگو میں کہا بھارتی فوج کی پنجاب اور آزاد کشمیر پر بمباری بین الاقوامی سرحدی خلاف ورزی تھی۔ بھارتی حملہ خطے میں تنازع کو بڑھانے اور اسے مزید خطرناک جنگ میں تبدیل کرنے کی دعوت ہے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے بھارتی رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کا رافیل لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ فرانسیسی ساختہ جدید جنگی طیارے کو کسی لڑائی میں نقصان پہنچا ہو۔ فرانس کے اعلیٰ انٹیلیجنس اہلکار کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ بھارتی حملے میں شہید 7 سال کے ارتضیٰ عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کے صاحبزادے آزاد کشمیر میں بھارتی اشتعال انگیزی کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی جارحیت پر شدید رد عمل۔
کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بزدلی کی انتہا ہے۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قومی عزم کا اعادہ۔ بھارتی حملے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا۔ مختلف شہروں میں قومی پرچم میں لپٹے شہداء سپرد خاک۔ حملے میں شہید 13 شہریوں کی نماز جنازہ بھاولپور میں ادا کی گئی۔ 3 شہداء کی نماز جنازہ موریدکے میں ادا کی گئی۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھارتی حملے میں شہید بھائی بہن سپرد خاک۔ بھارت میں دہلی، ممبئی، پنجاب سمیت کئی شہروں میں بلیک آؤٹ۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے بیشتر شہروں میں بلیک آؤٹ 10 سے 15 منٹ کیا گیا۔ بعض شہروں میں 30 منٹ تک بلیک آؤٹ رکھا گیا۔ بلیک آؤٹ کی وجہ فرضی مشقیں تھیں۔ بھارتی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی بھارتی اشتعال انگیزی پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی حملوں میں کئی بے گناہ شہریوں کی جان گئی اور کئی زخمی ہوئے۔ بھارتی کارروائی پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ بھارت کے حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے قائم مقام امریکی سفیر کو بھارتی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بریف کیا۔ کہا بھارت نے جنوبی ایشیا کے امن کو داغ پر لگا دیا۔ بھارت نے شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا۔ پاکستان نے دفاع وطن کے لیے دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا لیکن سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چین نے بھارتی عسکری کارروائی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کو موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں ملک پرسکون رہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈان کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے بھارتی جارحیت بارے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک سفیر نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ متحدہ عرب امارات کا پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ جاپان کا پاکستان اور بھارت پر تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے زور۔ جرمنی کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا دونوں ممالک کشیدگی میں کمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں۔ یورپی یونین کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ روس کا فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ایران اور بنگلہ دیش کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تشویش۔ پاکستان اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں۔